بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل اور ترکی کے درمیان لفظی جنگ حقیقی جنگ میں بدل سکتی ہے، اسرائیل نے خبردار کر دیا۔ ایک سینئر اسرائیلی حکومتی اہلکار نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ترکی شام میں ایک نئی نو عثمانی ریاست کے قیام کی کوشش کر رہا ہے اور اگر اس نے سرخ لکیر کو عبور کیا تو اسرائیل کارروائی کرے گا۔ اس کے جواب میں ترک حکومتی اہلکاروں نے کہا کہ غزہ، لبنان اور شام پر جاری اپنے فضائی حملوں کے ساتھ اسرائیل کی بنیاد اور نسل پرست حکومت جارحانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کے ساتھ ہمارے خطے کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی حکومت کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کو یقینی بنائے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور بات چیت مثبت، مزید ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا پہلا دور مکمل ہو گیا۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران امریکہ سے مزید بات چیت اگلے ہفتے کرے گا۔ ایرانی اور امریکی مذاکرات کاروں نے چند منٹ براہ راست بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے مطابق دونوں فریقین نے مذاکرات آئندہ ہفتے تک جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ روس کے یوکرین پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے، 32 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ اتوار کی صبح شمالی شہر سومی کے مرکز میں 2 روسی بیلسٹک میزائلوں کے حملوں میں 32 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حملے کی مذمت کی، جبکہ یہ حملہ اس سال یوکرین پر کیے جانے والے سب سے مہلک حملوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے روس کے خلاف سخت بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ بھی کیا۔ غزہ میں اسرائیلی محاصرے سے قیامت خیز قحط، 60,000 بچے فاقہ کشی کا شکار۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی محاصرے کے باعث خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور 5 سال سے کم عمر کے 60,000 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے ریلیف ایجنسی اونروا کے مطابق غزہ قحط کے دہانے پر ہے، جہاں بیکریاں بند ہو چکی ہیں، امدادی قافلے روکے جا رہے ہیں اور بھوک تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اونروا کے ڈائریکٹر نے کہا تمام بنیادی اشیاء ختم ہو رہی ہیں، بچے بھوک سے سو رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت مزید سنگین ہوئی جب 18 مارچ کو اسرائیلی فوج نے جنگ بندی توڑ کر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ سعودی عرب کا مسقط میں ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم۔ سعودی عرب نے مسقط میں عمان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ عمان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تنازعات کے خاتمے کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امید ہے ایران امریکہ کی بات چیت کے نتائج برآمد ہوں گے۔ واضح ہے عمان میں ایران امریکہ بلواسطہ مذاکرات کا پہلا دور گزشتہ روز مکمل ہو گیا ہے اور آئندہ کا لاہ عمل طے پا گیا۔ فریقین نے مزید بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا۔ برطانیہ کے ووٹرز کی بڑی تعداد کی یورپی یونین کے ساتھ نئے تجارتی تعلقات کو ترجیح۔ برطانوی ووٹرز کی قابل ذکر تعداد یورپی یونین کے ساتھ نئے تجارتی تعلقات کو ترجیح دے رہی ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق برطانیہ میں ووٹرز کی ایک قابل ذکر اکثریت یورپی یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات کی تعمیر نو کو ترجیح دیتی نظر آ رہی ہے۔ یہ نتائج بریگزٹ ریفرینڈم کے بعد سے یورپی یونین کے حق میں عوامی جذبات میں واضح تبدیلی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ رجحان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ ٹیرف کے اعلانات سے پیدا ہونے والی معاشی غیر یقینی صورتحال سے مزید زور پکڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی مالیاتی عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں ٹیسلا کی انٹری، الیکٹرک گاڑیوں کی دوڑ میں نیا موڑ۔ دنیا کی مشہور الیکٹرک کار ساز کمپنی ٹیسلا نے سعودی عرب میں باضابطہ طور پر قدم رکھ لیے ہے۔ 10 اپریل کو ریاض میں ایک خصوصی تقریب کے ذریعے ٹیسلا کی گاڑیوں کو باضابطہ متعارف کروایا گیا، جس کے بعد ریاض، جدہ، دمام میں عارضی شو رومز کھول دیے گئے۔
چین میں آندھی کے باعث پروازیں منسوخ، لاکھوں افراد کو گھروں میں رہنے کی ہدایات۔ چین میں آندھی کے بعد پروازیں منسوخ کر دی گئیں اور لاکھوں افراد کو گھروں میں رہنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ انتظامیہ کی جانب سے طوفانی ہواؤں کا الرٹ جاری کیا گیا تھا، پارکس بند کر دیے گئے، جبکہ تیز ہواؤں کے باعث سینکڑوں درخت گر گئے۔ بیجنگ انتظامیہ نے 2 کروڑ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ مصنوعات کا بائیکاٹ، 10 لاکھ بنگلہ دیشیوں کا عوامی عہد۔ ہفتے کے روز 10 لاکھ سے زائد بنگلہ دیشی ڈھاکہ کی سڑکوں پر جمع ہو کر ملک کی سب سے بڑی غزہ ریلی میں شریک ہوئے اور اسرائیل سے منسلک مصنوعات اور اداروں کے بائیکاٹ کا عوامی حلف اٹھایا۔ ملک کے دارالحکومت کے رہائشی بنگلہ دیش اور فلسطین کے پرچم لہراتے ہوئے مظاہرہ برائے غزہ کے لیے بڑی تعداد میں مرکزی عوامی مقام سہروردی پہنچے اور آزاد فلسطین، اسرائیلی جارحیت بند کرو اور مصنوعات کا بائیکاٹ کرو کے نعرے لگاتے رہے۔ ٹرمپ کی بڑی پسپائی، اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز کو ٹیرف سے استثناء دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے الیکٹرانکس مصنوعات کی درآمدات پر عائد کردہ مجوزہ ٹیرف سے یو ٹرن لیتے ہوئے ان مصنوعات کو جوابی محصولات سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے درآمد کی جانے والی متعدد الیکٹرانک مصنوعات کو حالیہ جوابی محصولات سے استثناء دے دیا ہے، جس کے مطابق 5 اپریل سے امریکہ پہنچنے والی یا گوداموں سے نکالی جانے والی مخصوص الیکٹرانک مصنوعات پر ٹیرف لاگو نہیں ہوگا۔ یوکرین کی طرف سے ہفتے کے روز سرکاری طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کے F-16 لڑاکا طیارے کا پائلٹ 12 اپریل کو ایک لڑائی کے دوران ہلاک ہو گیا، جب سے اسرائیل نے روس کے خلاف لڑائی کے لیے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے دیے ہیں۔ یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ یوکرین کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 12 اپریل 2025 کو 26 سالہ پائلٹ اس وقت ہلاک ہوا جب وہ ایک F-16 لڑاکا طیارہ اڑاتے ہوئے جنگی مشن پر تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ کارروائی کے دوران مارا گیا اور اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے جان سے ہار گیا۔ امریکہ میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ کے لیے خطرے کی گھنٹی 122 کی امیگریشن حیثیت منسوخ۔ امریکہ میں بین الاقوامی طلبہ کے لیے تعلیمی ویزا پر خطرے کی تلوار لٹکنے لگی، خصوصاً ریاست ٹیکساس میں، جہاں 122 سے زائد غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ یا ان کی امیگریشن حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کا ہسپتال تباہ، مریض جام حق۔ گاڑی پر حملے میں 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی بمباری نے غزہ شہر کے الہلی عرب ہسپتال کو مکمل تباہ کر دیا، جبکہ ایک مریض بچہ انخلا کے بعد سردی کی وجہ سے دم توڑ گیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ اسرائیلی فوج کی جانب سے وسطی نصیرات ناگزین کیمپ پر جنوبی خان یونس کے رہائشیوں کے لیے نقل مکانی کے نئے احکامات جاری کیے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا 20 اپریل کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان۔ اپوزیشن اتحاد کے اعلامیے کے مطابق جلسے کی میزبانی MWM کرے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جلسہ اسلام آباد کے علاقے G9 میں ہوگا۔ جلسے سے محمود خان اچکزئی، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خطاب کرے گی۔ امریکہ 54 پاکستانی طلبہ ایکسچینج پروگرام کے تحت تعلیم مکمل کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ امریکہ میں موجود 54 پاکستانی طلبہ ایکسچینج پروگرام کے تحت اپنی تعلیم مکمل کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے وضاحتی بیان میں بتایا گیا ہے کہ طلبہ شیڈول کے مطابق پاکستان واپس آئیں گے، انہیں طے شدہ الائنس اور امارات بھی ملتی رہیں گی۔ حج کی تیاریاں، عمرہ ویزے پر سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کو واپس جانے کی ہدایت۔ سعودی عرب نے حج تیاریوں کے سلسلے میں عمرہ ویزے پر موجود غیر ملکیوں کو اپنے ملک واپس لوٹ جانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمرہ ویزے پر سعودی عرب میں موجود غیر ملکی 29 اپریل تک اپنے ملکوں کو واپس لوٹ جائیں۔ واپس نہ جانا خلاف ورزی میں شمار کیا جائے گا۔ نئے امریکی ٹیرف پر بات چیت کریں گے، جوابی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے، پاکستانی وزیر خزانہ۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ نئے امریکی ٹیرف پر بات چیت کریں گے، جوابی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ برطانوی ادارے کو انٹرویو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ آگے بڑھنے کے لاہ عمل پر غور کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی ٹیرف پالیسی پریشان کن ہے، اس معاملے پر بات چیت کریں گے۔ پی آئی اے کا لاہور سے باکو کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق لاہور سے ہفتہ وار 2 پروازیں چلائی جائیں گی۔ باکو کے لیے پروازیں اتوار اور بدھ کے روز روانہ ہوں گی۔ باکو کے لیے پروازوں سے 2 طرفہ سیاحت اور تجارتی روابط کو فروغ ملے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔